الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن انسٹیٹیوٹ کے انتظامیہ کا شکریہ کہ اس نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں ان کے ادارے سے وابستہ خواتین اساتذہ اور طالبات سے پاکستان، اس کے نظریے اور جغرافیے کے حوالے سے اپنے خیالات پہنچاؤں۔ جو موضوعات میرے لیے بہت حساس ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جن میں میرے جذبات اور میری عقل دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر چلتی ہے، ان میں سے ایک موضوع پاکستان بھی ہے۔ ایک بات میں برملا کہتا ہوں کہ اوروں کے لیے پاکستان ایک ملک ہوگا، لیکن میرے لیے پاکستان صرف ملک نہیں ہے بلکہ عقیدہ بھی ہے۔ اور پاکستان نام کے جس ملک میں رہتا ہوں تو دراصل میں ایک عقیدے کے میں رہتا ہوں۔ ریاست اور حکومت کے حوالے سے سب سے پہلے 3 بنیادی باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ریاست بھی اور حکومت بھی یہ کسی جامد شے کا نام نہیں ہے۔ تاریخ کے کسی خاص مرحلے پہ اچانک ریاست یا حکومت تشکیل نہیں پا گئی۔ یہ ادارے ارتقاء کے مراحل طے کر کے، ایوولوشن کے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ایوولوشن اور ارتقاء جاری ہے۔ ڈارون صاحب نے جو نظریہ ارتقاء دیا تھا اس کا تو سائنسی ثبوت کوئی دے نہیں سکے، اللہ جانے وہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے، لیکن ریاستوں، حکومتوں، اداروں، انسانی تمدن کے ارتقاء پر دو رائے نہیں ہے۔ یہ سارے ادارے، یہ سارے انسٹیٹیوشنز مستقل ایوولوشن اور ارتقاء کی زد میں رہتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ پہلی حقیقت ہے کہ ریاست اور حکومت ارتقائی ادارے ہیں، ٹھوس اور جامد نہیں ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح انسان اور نباتات وغیرہ جاندار ہوتے ہیں، ان میں روح ہوتی ہے، ان میں ترقی ہوتی ہے، یہ نامیاتی یا آرگینک خصوصیات رکھنے والی اشیاء ہیں، اسی طرح ریاست اور حکومت بھی نامیاتی یا آرگینک اثرات رکھنے والی، عناصر رکھنے والی چیزیں ہیں۔ جس طرح انسان کے اندر روح ہوتی ہے، انسان کے اندر عقیدہ ہوتا ہے، انسان کے اندر نظریہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ریاست اور حکومت کا بھی کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جب ملک بنتا ہے یا ریاست بنتی ہے تو وہاں کے غالب طبقات، آپ چاہیں تو قوم کہہ لیں، لیکن قوم تو وہ تو ویک سی ایک اصطلاح ہے، مبہم سی۔ اس معاشرے اور اس قوم میں جو لوگ غلبہ رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کریٹیو مائنورٹی ہوتی ہے، تخلیقی اقلیت اور زوراور اقلیت۔ تو اس زوراور اقلیت کا جو نظریہ ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، جو تصورات ہوتے ہیں، جو ورلڈ ویو ہوتا ہے، جو تصور انسان و جہان ہوتا ہے، وہی سب کچھ اس ریاست اور حکومت کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ریاست اور حکومت ایک نیوٹرل شے ہے، ویلیو نیوٹرل ہے،
اس کا نہ کوئی عقیدہ ہے، کوئی نظریہ ہے، بس بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہے. بے ذائقہ تو شاید لوگ نہ کہیں، بے رنگ و بو ہے، کوئی روح نہیں ہے، بے روح ہے. تو ایسا سمجھنا یا سمجھانا دو میں سے ایک چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے، یا تو کم فہمی ہے یا بدنیتی ہے. ان کے سوا ریاستوں کو زندہ اور نامیاتی وجود نہ ماننا، ارتقا پذیر نہ سمجھنا، اور اس کا کوئی ورلڈ ویو ہونا لازمی نہ جاننا، نہ ماننا، نہ کہنا، یہ سب یا تو کم علمی ہے یا پھر بدنیتی ہے. تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں کسی بھی ریاست اور حکومت کے حوالے سے. اسی طرح سے تین باتیں بہت بنیادی نوعیت کی ہیں اس خطے سے متعلق جہاں پاکستان واقع ہے، جسے ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں، جسے ہم ہندوستان بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ایشیا کے اندر ایک بر اعظم کہہ سکتے ہیں. یعنی جنوبی ایشیا جسے ہندوستان کہا سمجھا جاتا ہے، وہ کسی ملک کا نام نہیں ہے. یہ پورا خطہ جو ہمالیہ کے نیچے ہے، اور آج اس کے 8 ممبر ممالک ہیں: افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیپ. یہ 8 ممالک مل کر جنوبی ایشیا بناتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا برما بھی شامل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہ سارک میں شامل نہیں ہے، لیکن جنوبی ایشیا کا حصہ وہ رہا ہے، اس کا جو مشرقی حصہ ہے. اس کے متعلق تین باتیں جان لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ ہماری گفتگو کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطہ تاریخ کے کسی دور میں ملک نہیں رہا، مملکت نہیں رہا، ریاست نہیں رہا. یہ خطہ ہے، علاقہ ہے، جیسے ایشیا ایک علاقہ ہے، یورپ ایک علاقہ ہے، خطہ ہے، افریقہ ایک خطہ ہے، شمالی جنوبی امریکہ ایک خطہ ہے. اسی طرح سے ہندوستان بھی یا جنوبی ایشیا بھی ایک خطہ رہا ہے تاریخ میں، آج بھی ایک خطہ ہے. نہ ملک پہلے تھا، نہ ایک ملک آج ہے. جو لوگ ہندوستان کو ایک ملک مانتے ہیں ان کے متعلق میں یہ بات کہوں گا کہ پورا جنوبی ایشیا کا خطہ، یہ بر صغیر کہہ لیں یا بر عظیم کہہ لیں، اس کو ایک ملک ماننا یہ بھی کم علمی، کم فہمی، تاریخ سے ناواقفیت، کسی خفیہ مقصد کے حاصل کرنے کا بہانہ اور بدنیتی ہے. ہندوستان کی تاریخ بہت طویل نہیں ہے، لکھی نہیں گئی. مشکل سے 2500 سال کی تاریخ ملتی ہے، لیکن اس کو پھیلا کر کے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 3000 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. تو اس 3000 سال کی تاریخ میں کبھی بھی یہ سارا خطہ ایک ملک نہیں رہا. البتہ 3-4 مواقع ایسے آئے تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے کہ جب جنوبی ایشیا کا ایک بڑا حصہ، سارا نہیں، بڑا حصہ کسی ایک بادشاہ یا خاندان کے ماتحت آ گیا. 3 سے 4 مواقع سے کہے جا سکتے ہیں. لیکن وہ سارا عرصہ اس کو ملا لیا جائے تو وہ 300 سال بھی نہیں بنتے. یعنی 3000 سال میں 300 سال بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں جنوبی ایشیا کے زیادہ تر علاقے کسی ایک ریاست میں یا ایک مملکت میں یا ایک بادشاہت میں شامل رہے ہوں. یہاں سینکڑوں بادشاہتیں تھیں، نوابیاں تھیں، حکومتیں تھیں، راجے مہاراجے تھے، نواب تھے، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے.
تو یہ بر صغیر کی آج تک کی تاریخ ہے کہ یہ ملک نہ تھا اور نہ ہے، مستقبل کا مجھے نہیں معلوم۔ دوسری اہم بات جو اس خطے کے متعلق جاننی چاہیے وہ یہ کہ یہ خطہ نہ کسی ایک نسل کے لوگوں سے آباد ہے، نہ ایک زبان بولنے والوں سے آباد ہے، نہ کبھی یہاں کا مذہب ایک رہا ہے، بلکہ تاریخ کے اکثر دور میں تو کسی ایک مذہب کو اکثریت کی تائید بھی حاصل نہیں رہی۔ ہندو بھی اکثریت میں نہیں رہے ہیں، یہاں بدھ بھی اکثریت میں نہیں رہے، سینکڑوں مذاہب تھے، سینکڑوں مذاہب۔ اور آج بھی یہاں جو ہندوؤں کی اکثریت یا بھاری اکثریت کہی جاتی ہے تو اس کی وجہ 20ویں صدی، 19ویں اور 20ویں صدی کا ایک اہم موڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کے ماننے والوں نے، ہندو مذہب کے مفکرین نے یہ طے کیا کہ ہم ہندو ہونے کی تشریح کو ذرا لبرل کر دیتے ہیں، اور وہ سب لوگ کہ جو کسی اور مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں یا پیگنس ہیں یا بت پرست ہیں، فطری چیزوں کو پوچھتے ہیں، ان سب کو ہم ہندو مان لیتے ہیں۔ یعنی حال یہ ہے کہ شودر، ہندوستان کے شودر ہندو مان لیے گئے، لیکن ہندوؤں کے مندروں میں جانے کی ان کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علاقوں نے اپنے الگ مندر بنا لیے ہیں تاکہ وہ مندر جا سکیں، بھگوان کو پوچھ سکیں، ورنہ عام طور پہ مندروں میں ان کا داخلہ بند ہے، اس کے باوجود کہ پولیٹیکلی انہیں ہندو مان لیا گیا۔ اور ہندو ماننا بھی پولیٹیکل اسباب سے ہی ہے، چونکہ دنیا بدل رہی تھی اور آگے ون مین ون ووٹ کا دور آتا دکھائی دے رہا تھا، تو اس وقت تو سروں کی گنتی کی اہمیت تھی، لہٰذا انہیں ہندو قرار دے کر ان کے ووٹ پکے کر لیے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر میں کبھی ایک مذہب نہیں رہا، ایک نسل نہیں رہی، ایک زبان نہیں بولی گئی، بے شمار نسلیں ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں، بہت سی زبانیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی ہندوستان اور پاکستان اس پورے خطے میں سینکڑوں زبانیں اور بولیاں استعمال ہوتی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے متعلق تیسری اہم بات جو آج کی گفتگو سے متعلق ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں بیرونی طاقتوں میں سے جس طاقت نے قبضہ حاصل کیا، یعنی جب یورپ کے لوگ نکلے دنیا فتح کرنے کے لیے، تو 6 سے 8 ممالک ہیں جنہوں نے دنیا کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ سب سے بڑا قبضہ، سب سے زیادہ حصے پہ قبضہ انگریزوں کا تھا۔ تو انگریز جو یہاں پر آئے ہندوستان میں، انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے کسی ایک بادشاہ کو شکست دے کر ہندوستان نہیں ہتھیایا۔ ہمارا خیال یہ ہے نا کہ انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو 1857 میں شکست دے کر ہندوستان میں قبضہ کر لیا۔ یہ بھی نادانی کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے، تاریخ سے روگردانی ہے یہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان میں تو سینکڑوں رجواڑے تھے، بادشاہ تھے، انگریزوں نے ان سب کو قابو کیا، ڈرا کر، دھمکا کر، خرید کر، مار کر، جنگ کر کے، پھوٹ ڈال کر، جس طریقے سے ممکن ہوا انہوں نے 100 سال میں ہندوستان فتح کیا ہے۔ سن 1757 میں، اگر یہ تاریخ مجھے صحیح یاد ہے تو پلاسی کی جنگ ہوئی۔ یہ انگریزوں کی پہلی بڑی جنگ تھی، جنگیں تو اور بھی لڑی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بنگال کے نواب کو شکست دی، سراج الدولہ کو۔ وہ بنگال بہت بڑی ریاست ہوا کرتا تھا، بہت خوشحال ریاست ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے قدم وہی جمائے کیونکہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کی دال نہیں گل رہی تھی، یہاں پرتگالی تھے، فرانسیسی تھے، بہت ڈومیننٹ تھے۔ یعنی حال یہ تھا کہ انگریز
افسران مختلف گورنروں کو یا مختلف نوابوں کو خط لکھتے تھے کہ ہمیں فرانسیسیوں کے ظلم سے بچایا جائے، یہ حال تھا۔ تو ان کو جگہ ملی بنگال کی، کلکتہ انہوں نے آباد کیا، کلکتہ شہر جسے اب نام بدل کر کولکتہ کر دیا گیا ہے، وہ شہر انگریزوں کو بسایا ہوا ہے۔ وہاں انہوں نے اپنا معاشی ہیڈ کوارٹر قائم کیا، یعنی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہیڈ کوارٹر سمجھ لیجیے، اور وہیں سے آہستہ آہستہ اپنے پیر پھیلائے، اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھے۔ وہ سیکیورٹی گارڈ باقاعدہ فوج بن گئی، اس فوج نے جنگ کی سراج دولہ سے، سراج دولہ کو ہرانا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا، لہذا پیسہ استعمال کیا گیا، خرید و فروخت کی گئی، اور بالآخر بنگال ہتھیا لیا گیا سن 1757 میں۔ 1757 سے 1857 تک پورے 100 سال لگے انگریزوں کو ہندوستان پہ قبضہ کرنے میں، مختلف راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں، نوابوں، نظاموں کو شکست دے کر یا خرید کر یا ملا کر اپنے ساتھ کرنے یا اپنی تابعداری میں لانے میں۔ 1857 میں بھی ہندوستان دو بڑے حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک کو کہا جاتا تھا برٹش انڈیا، جس پر انگریز براہ راست قابض تھے، ان کے کمشنر، ان کے ڈپٹی کمشنر، ان کے پولیس آفیسرز، ان کے کلیکٹرز تعینات ہوتے تھے۔ بعد میں وہاں گورنر بھی لگ گئے، لیفٹیننٹ گورنر، پھر گورنر۔ یہ ایک ہندوستان الگ تھا، اسے برٹش انڈیا کہتے تھے، اور 1947 میں یہی برٹش انڈیا تقسیم ہوا، یا اسی برٹش انڈیا سے دو ملک نکالے گئے۔ دوسرا ہندوستان تھا ریاستوں پر مشتمل، وہ ریاستیں نیم خود مختار تھیں، اپنے داخلی معاملات میں آزاد۔ انہیں انگریزوں کو وفاداری کی یقین دہانی کرانا ہوتی تھی، انگریزوں کو محصولات دینا ہوتی تھی، اور ان کی ضرورت کے مطابق فوج فراہم کرنا ہوتی تھی، اور اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنا ہوتا تھا۔ یہ چند بنیادی کام تھے، باقی اندرونی معاملات میں وہ نواب، وہ راجے، مہاراجے، وہ سب آزاد ہوا کرتے تھے۔ ایسی تقریباً 650 ریاستیں ہندوستان میں تھیں، 650 ریاستیں، ملک کہہ لیجیے۔ تو ہندوستان پہ انگریزوں نے ایک ساتھ نہیں قبضہ کیا، ٹکڑوں میں قبضہ کیا، مختلف ممالک تھے، ریاستیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، ان پر الگ الگ قبضہ کیا، اور بالآخر 1957 میں اعلان کیا کہ اب ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی نہیں بلکہ براہ راست ملکہ وکٹوریہ کی حکمرانی ہوگی۔ اس وقت وہاں کی حکمراں ملکہ وکٹوریہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تین باتیں اس خطے کے متعلق ہمیں یاد رکھنی چاہیے پاکستان کے کیس سمجھنے کے لیے۔ پاکستان جن خطوں پر مشتمل بنا، تاریخ میں کبھی بھی وہ کسی ایک بادشاہ کے ماتحت نہیں رہے، یہاں تک کہ جو حصہ پاکستان سے الگ ہو گیا 1971 میں، یہ خطہ بھی کسی ایک بادشاہ کے ماتحت نہیں رہا۔ یعنی پاکستان کا جو جغرافیہ ہے، یہ جغرافیہ ایک نیا جغرافیہ ہے، ایک نیا ملک ہے یہ۔ اور اسی طرح سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو خطہ ہندوستان کے نام سے ایک ملک بنا، اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو پاکستان بنا، اسی تاریخ کو، یعنی 15 اگست 1947 کو، تو وہ بھی کبھی ایک ملک نہیں رہا، کبھی ایک ملک نہیں رہا، کسی ایک بادشاہ کے تحت نہیں رہا، وہ بھی ایک نیا ملک تھا۔ تو 15 اگست 1947 کو ہندوستان دراصل آزاد ہوا، تقسیم نہیں ہوا، آزاد ہوا، اور آزاد ہوتے ہوئے ہندوستان کو دو ملکوں میں ڈھالا گیا۔ بہت سے ملک یہاں ہوتے تھے، ان کو مختصر کر کے دو ملکوں میں ڈھال دیا گیا۔ برٹش انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور جو آزاد ریاستیں تھیں، نیم آزاد نیم خود مختار، جن کو پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا تھا، یعنی شہزادوں کی ریاستیں، اس کا صحیح مطلب تو ہے رجواڑے۔ تو ان رجواڑوں کے لیے طے ہوا کہ ہر رجواڑہ خود طے کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ دو ہی آپشن ہیں، یا ہندوستان میں شامل ہو یا پاکستان میں شامل ہو۔
ان کے پاس تیسرا آپشن نہیں تھا کہ وہ ایک خود مختار ملک بن جائیں، یہ آپشن نہیں تھا۔ جس قانون کے تحت انگریزوں نے اس پورے خطے کو آزاد کیا، اس قانون میں برٹش انڈیا سے 2 ملک کاڑھے گئے، تراشے گئے، نکالے گئے، بنائے گئے۔ ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان نہیں بنایا گیا، بلکہ 2 ملک بنائے گئے، جسے انڈیا اور پاکستان کہیں، بھارت اور پاکستان کہیں، ہندوستان اور پاکستان کہیں، جو چاہیں کہیں۔ اور جو پرنسلی اسٹیٹس تھی، رجواڑے تھے، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خود طے کریں کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جو قضیہ کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر ہے، اس کا سبب یہی قانون ہے کہ وہاں کی اکثریت مسلم تھی اور ہے، اور راجہ جو تھا ہندو تھا، کٹر ہندو۔ وہ پہلے تو خود ایک الگ ملک بنانا چاہتا تھا، اس کی گنجائش نہ پا کر اور ہندوستان کے دھونس کی وجہ سے اس نے عارضی طور پہ ہندوستان میں شامل ہونے کا معاہدہ کیا ہندوستان سے، جس کو ہندوستان نے مستقل انضمام قرار دیا ہوا ہے۔ یہ الگ بحث ہے۔ تو پاکستان کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان ایک نیا ملک ہے، اور بھارت یعنی موجودہ انڈیا وہ بھی ایک الگ نیا ملک ہے، اور ان دونوں کی پیدائش 15 اگست 1947 کو ہوئی ہے۔ پاکستان میں 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، تو اصلاً جو یوم آزادی تھا اس سے ایک دن پہلے مناتے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا ابتدا میں ہی کہ ہندوستان سے الگ ہو کر ہمیں آزادی کا دن منانا چاہیے، تو انہوں نے 14 اگست طے کیا۔ اصلاً 14 اگست 1947 کو انگریزوں کی حکومت تھی۔ 14 اگست اور 15 اگست کے درمیانی شب 12 بجے 12 AM دونوں ملک بن کر آزاد ہوئے ایک ساتھ۔ تو ہندوستان تقسیم نہیں ہوا۔ جو لوگ آج بھی روتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا، مدر انڈیا تقسیم ہو گیا، بھارت ماتا کو چیر پھاڑ دیا گیا، وہ جہالت یا بدنیتی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ ملک جب آزاد ہو رہا تھا تو انگریزوں کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے الگ الگ رجواڑے چھینے تھے تو ان رجواڑوں کو الگ الگ آزاد کرتے، بنگال کو ایک مملکت بنا دیتے، میسور کو، ساؤتھ انڈیا کو جہاں سے ٹیپو سلطان کو انہوں نے شکست دی تھی، اسے ایک الگ ملک بنا دیتے۔ سکھوں کی سلطنت تھی جس میں ہندوستانی پنجاب، پاکستانی پنجاب اور ہمارا شمال مغربی سرحدی صوبہ اس کا بیشتر حصہ اور تھوڑا سا افغانستان بھی شامل تھا، اسے ایک الگ ملک بنا دیتے۔ سندھ میں انہوں نے تالپوروں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا، تو تالپوروں کو جو علاقے تھے اس کو الگ ملک بنا دیتے، اور بلوچستان جو بہت سارے رجواڑوں میں تقسیم تھا سرداروں کے ماتھے، ان سب کو الگ الگ کر دیتے۔ اسی طرح سے نظام حیدرآباد، نظام دکن بہت بڑا ملک تھا، وہ اسے ایک الگ ملک بنا دیتے۔ تو یہ 650 جو ریاستیں تھیں وہ سب الگ الگ ملک بن جاتی۔ ایک راستہ یہ تھا، لیکن انگریزوں نے طے کیا کہ ہندوستان کو ایک ملک کے طور پر، ایک ریاست کے طور پہ آزاد کیا جائے۔ اس کی ایک اہم وجہ تھی، چونکہ ایک طویل مخاصمت تھی روس، اور روس سے مراد زار روس، زار ان کا بادشاہ کہلاتا تھا، اور یورپینز کے دوران خاص طور سے انگریزوں کے درمیان۔ روس کی کوئی سرحد انگریزوں سے نہیں ملتی، انگلینڈ سے نہیں ملتی، UK سے نہیں ملتی، لیکن جب انگریز ہندوستان آ گئے اور زار قبضہ کرتے کرتے دریائے آمو یعنی افغانستان کی سرحد تک آ گئے، اور افغانستان بیچ میں ایک بفر رہ گیا، تو دونوں کو کی کوشش تھی کہ اس بفر کو اپنے ساتھ ملا لیں، قبضہ کر لیں۔ اور بعد میں ان کے درمیان جو صلح ہوئی تو اس میں یہ طے پایا کہ افغانستان ایک آزاد خطہ ہوگا، نہ روس قبضہ کرے، نہ امریکہ نہ برطانیہ قبضہ کرے ان کے درمیان، تاکہ آمنے سامنے ان کی فوجیں نہ ہوں اور جنگ نہ ہو۔
لیکن انگریزوں کو معلوم تھا کہ زار روس اور ان کے جانشین زار روس کا تختہ لوٹنے کے بعد کمیونسٹ آ گئے تھے، انہوں نے سوویت یونین بنا لیا تھا، ان کے مقاصد بھی دنیا پہ قبضہ کرنا تھا، اور وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے افغانستان کے اس کی سرحد تک۔ تو انگریز یہ چاہتے تھے کہ ایک بڑا طاقتور ملک چھوڑ کے جائیں یہاں پر، جو انگریزوں کا الائی ہو، ساتھی ہو، اور روس سے کسی کشمکش کے موقع پر وہ اتحادی بن کر انگریزوں کا ساتھ دے۔ ان کے حق میں یہ تھا کہ ایک ہندوستان ایک مملکت بن کر آزاد ہو، جو کبھی ایک مملکت نہیں رہا، ایک مملکت بن کر آزاد ہو۔ دوسری طرف چینی بھی انگڑائی لینے لگے تھے۔ چین پر انگریزوں نے بھی حکومت کی، اس کے خطے پر بہت ظالمانہ حکومت کی، ان کو افیون کا نشہ لگا کر ناکارہ بنا دیا۔ لیکن وہاں کمیونسٹوں کی تحریک کے نتیجے میں بیداری کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ کمیونسٹ غالب تو نہیں ہوئے تھے، 1948 میں جا کر غالب ہوئے، اور انگریز 1947 میں گئے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم نے جتنا نڈھال کر دیا تھا انگریزوں کو، وہ ان پہ قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے، ان ممالک پر انہیں آزاد کرنا ہی تھا۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس خطے میں ایک بڑی طاقت ہندوستان کے نام سے ہو، کہ جو ایک طرف تو روسیوں کے سامنے ڈھال ہو، اور دوسری طرف اگر چین کسی موقع پر آگے بڑھے تو اس کے سامنے بھی ہندوستان ایک قوت کے طور پہ کھڑا رہ سکے۔ ایسے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ پاکستان بنانا ہے۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا تھا کہ جس ملک میں انہوں نے 800 سے 1000 سال تک مسلمان ہونے کے ناطے حکومت کی ہے، کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں بنائی، قومیت کی بنیاد پہ حکومت نہیں کی، بلکہ مسلمان ہونے کی بنیاد پہ حکومت کی ہے، اگرچہ کہ اکثریت میں نہیں تھے۔ تو اب اس ملک میں کیسے ماتحت رہ کر رعایا بن کر رہیں اور ماتحتی میں زندگی گزاریں۔ تو ان کی کوشش، مسلمانوں کی یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ اس خطے میں ایک مسلم مملکت وجود میں آئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جو تاریخی حقیقت ہے، کہ تصور پاکستان کو سب سے زیادہ مقبولیت کہاں ملی، تحریک پاکستان سب سے زیادہ کہاں چلی، ہندوستان کے ان صوبوں میں، ان علاقوں میں کہ جو پاکستان کا حصہ نہیں بنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کے مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہیں سمجھتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے یہ رہنا ہے، ہمیں آسام میں رہنا ہے، ہمیں مدراس میں رہنا ہے، کیرلا میں رہنا ہے، بہار میں رہنا ہے، یو پی میں رہنا ہے، دلی میں رہنا ہے، مہاراشٹر میں رہنا ہے۔ جو زمانے کے علاقے تھے ان کو معلوم تھا، مسلمانوں کو، کہ ہمیں یہیں رہنا ہے۔ لیکن تحریک پاکستان سب سے زیادہ انہی خطوں میں چلی۔ کیوں چلی؟ کس لیے چلی؟ تو بڑے احمق لوگ تھے کہ جس ملک میں انہیں شامل ہی نہیں ہونا، بلکہ جس ملک کے قیام کا تاوان انہیں ہمیشہ دیتے رہنا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، انہی کی اولاد ہیں یہ۔ اب تیسری چوتھی نسل ہندوستان میں ہے، وہ سب پاکستان کے قیام کا تاوان دے رہے ہیں، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اہل پاکستان کو چاہے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ناشکرے بن جائیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں سے منہ موڑ دیں، یہ ان کا رویہ ہے۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان تو آج بھی تحریک پاکستان چلانے، پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے، قائد اعظم کا ساتھ دینے، مسلم لیگ کو 1946 کے الیکشن میں جتوانے کے مجرم قرار پاتے ہیں، اور اس کی قیمت وہ ادا کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً پاکستان میں یہ آواز اٹھتی رہتی ہے، اور وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو اپنے تئیں اہل علم و دانش ہوتے ہیں، جو
محدود تعداد میں ہونے کے باوجود بعض وجوہ سے توانا آواز محسوس ہوتے ہیں، گنتی میں انتہائی قلیل ہونے کے باوجود وہ عوام کے نمائندے بن کر پیش ہوتے ہیں۔ ان سب کا زور ہے کہ قائد اعظم نے ایک سیکولر پاکستان حاصل کیا، اور جب وہ سیکولر کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے نظریہ پاکستان، بے رنگ اور بے بو پاکستان، اس کا نہ کوئی رنگ ہو، نہ کوئی نظریہ ہو، نہ کوئی ورلڈ ویو ہو۔ یعنی وہی والی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ایک ویلیو نیوٹرل ملک، ایک ایسا ملک جس کا ورلڈ ویو نہیں ہے، جو اسٹیٹک ہے، جو نامیاتی خصوصیات سے عاری ہے، جس میں جان نہیں ہے، جو ارتقا پذیر نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اور قائد اعظم نے اور بانیان پاکستان نے ایک ایسا ہی ملک دیکھا تھا، ایک ایسا ہی ملک سوچا تھا، ایک ایسا ہی ملک بنایا تھا۔ یہ تو بعد میں کچھ لوگوں نے انحراف کر کے یا ڈر کر پاکستان کو ایک اسلامی ملک یا مسلم ملک قرار دے دیا، اور پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ یہی چیز ہے کہ بانیان نے جس تصور پہ پاکستان بنایا تھا اس تصور پہ پاکستان قائم نہیں ہے، اور اس کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اسے ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ طبقہ جب سیکولرزم کا نام لیتا ہے یا سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کی طرح یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ یہاں بالکل برعکس ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے سارے حقوق ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اپنے ملک میں، کسی مندر میں کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی بچی گھر سے بھاگ جائے، غیر مسلم بچی، اور اگر اس فرض کا مسلمان ہو کر کسی مسلمان سے شادی کر لے، کوئی ہندو تاجر اغوا ہو جائے، تو انگریزی پریس خاص طور سے اور یہ لکھنے والوں میں سے جو سابق اشتراکی کوچہ گرد ہیں، جو نام نہاد لبرلز ہیں، جو سیکولرزم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ خبر ہی یہ لگتی ہے کہ ہندو تاجر اغوا، یہ خبر نہیں لگتی کہ تاجر اغوا، مسلمانوں کی بڑی تعداد اغوا ہوتی رہتی ہے، قتل ہوتی رہتی ہے، ان کی لڑکیاں بھی اغوا ہوتی ہیں، ظلم کا نشانہ بنتی ہیں۔ وہاں نہیں کہتے کہ مسلمان لڑکی اغوا ہو گئی، وہاں لڑکی اغوا ہوتی ہے، لیکن کوئی ہندو کوئی عیسائی اغوا ہو جائے یا بھاگ کے جیسے چلی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اغوا کر لی گئی، جبری تبدیلی مذہب کا عمل ہو رہا ہے۔ تو بجا طور پر کسی نے کہا کہ کیا اس ملک میں مسلمانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں، اس ملک میں اکثریت کے بھی کچھ حقوق ہے کہ نہیں، یہ سارے حقوق اقلیتوں ہی کے ہیں۔ اور لگتا تو یہ ہے کہ جیسے کہ قائد اعظم نے اور بانیان پاکستان نے جو تحریک چلائی قیام پاکستان کی، اور ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے، سارے مسلمانوں نے، جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں نے جو پاکستان بنایا یا بنوایا، وہ دراصل ہندوؤں اور عیسائیوں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا تھا، کیونکہ انگریزوں کا سوچا ہوا جو ہندوستان تھا ایک ملک، وہاں اقلیتوں کے ہندوؤں حقوق محفوظ نہیں رہتے، عیسائیوں کے حقوق محفوظ نہیں رہتے، تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان بنا دیتے جہاں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے۔ مسلمانوں کا کیا ہے، بونس میں کچھ حق ان کو بھی مل جائے گا۔ یہ پورا سینیریو بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، اور یہ سینیریو بنانے کا مقصد کی وجہ یہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں، نہیں خوب جانتے ہیں۔ میں سے تجاہل عارفانہ بھی نہیں کہوں گا، تجاہل عارفانہ کے اصطلاح میں تھوڑی شائستگی ہے، شعریت ہے، ادب ہے، حسن ہے، معقولیت ہے، یہ تجاہل عارفانہ نہیں ہے، یہ سراسر خیانت ہے، خیانت۔ یہ سب خائن لوگ ہیں۔ برسوں پہلے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں
اردو کی بہت بڑی ایک ادیبہ پاکستان آئی تھی، قرۃ العین حیدر، جو اکثر لوگوں کے خیال میں اردو کی سب سے بڑی ناول نگار ہیں۔ واضح رہے کہ قرۃ العین حیدر نے بھی ہجرت کی تھی پاکستان بننے کے بعد، لیکن بہت جلد واپس چلی گئیں، ان کو یہاں گھٹن محسوس ہوئی، واپس چلی گئیں اور ہندوستان میں ہی زندگی گزاری، وہیں انہوں نے اپنی زندگی کے دن پورے کیے۔ تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی ان کی نشست تھی، وہاں بھی بعض لوگوں نے یہ بات کی کہ پاکستان تو ایک سیکولر ملک بنا تھا اور وہ خواہ مخواہ کو زبردستی اسلام کا لبادہ اڑایا جا رہا ہے، اور قائد اعظم بھی سیکولر تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ قائد اعظم پر تہمت لگا رہے ہیں منافقت کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانیان پاکستان اور قائد اعظم بھی گویا کہ منافق تھے، کہ پوری تحریک تو چلائی پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر، مسلمانوں کا ملک بنانے کے لیے، لیکن دراصل وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کوئی مسلم ملک ہرگز نہ بنے، ایک سیکولر اسٹیٹ بنے۔ اندر یہ خواہش تھی، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے اسلام کا استعمال کیا۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اب ظاہر اتنی ہمت تو نہیں تھی سوال کرنے والے میں کہ قائد اعظم کو یا بانیان پاکستان کو منافق دغلا کہہ دے، یہ تو ہمت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی بات کہہ گئیں کہ آپ سیدھے سیدھے مانیے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور بانیان پاکستان کے تصورات ہی غلط تھے، ملک جو ہے مذہب کے نام پہ بن نہیں سکتا، بننا نہیں چاہیے تھا، پاکستان کا قیام غلط ہے اور اس غلط قیام کی تلافی کی جانی چاہیے۔ اتنی ہمت ہوتی کھل کر یہ بات کہتے، لیکن دراصل یہ خود دوغلے اور منافق اور خائن لوگ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ برا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان سارا کا سارا تو سیکولر ملک بنتا، اس سیکولر ملک میں ایک چھوٹا سا ملک الگ کر کے اس لیے بنا دیا جائے، قائم کر دیا جائے کہ وہ بھی سیکولر ہوگا۔ یہ تو احمقوں والی بات ہے کہ وہ اس زمانے کے بانیان کو یا اس زمانے کے مسلم عوام کو احمق سمجھتے ہیں، کم عقل سمجھتے ہیں، عقل و منطق سے عاری سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں تھے، وہ خوب جانتے تھے، اور انہوں نے جو کہا اس کے مطابق ہی کیا، اور جو کہا وہی ان کے دل میں تھا۔ یہ تو آج کے لبرل اور سیکولر لوگ ہیں، ان میں نفاق ہے، ان میں خیانت ہے، ان میں دوغلا پن ہے، اور یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، پاکستان کسی کو پسند ہو یا ناپسند، یہ اسلام کے نام پر بنا، ورنہ لاکھوں افراد جو شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، اور ملینز میں افراد بے گھر ہوئے، لٹے، بہت مشکل سفر کر کے سرحد پار کی، آج بھی وہ مہاجر کہلاتے ہیں، آج بھی ان کی کوئی شناخت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو وہ لوگ جو ہیں احمق تھے، انہیں نہیں پتا تھا کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، بدقسمتی سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان 70-72 سالوں میں اقتدار کی کنجیاں رہیں، وہ مخلص نہیں تھے، مخلص نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو لبرل، سیکولر اور سابق اشتراکی طبقہ ہے، اور جو ریاستی اداروں میں، علمی اداروں میں، فکری اداروں میں گھسا بیٹھا ہے، اسی ریاست پاکستان کے وسائل پر زندہ ہے، اور خوب لوٹتا ہے، خوب استفادہ کرتا ہے اس سے، اور اس ملک کی بنیادوں کو اور بانیوں کو گالی دیتا ہے، اور اس بات کا انکار کرتا ہے، چاہتا ہے کہ نصاب میں بھی نہ پڑھایا جائے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا۔ یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں
کہ نصاب میں یہ پڑھایا جائے باقاعدہ کہ سارے مذاہب برابر ہیں، یکساں ہیں، یعنی آپ ایک خدا کو پوجیں یا 100 خداؤں کو پوجیں، دونوں برابر ہے، دونوں یکساں ہیں۔ آپ وحی کا انکار کریں یا وحی کو مانیں، دونوں یکساں ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع مانیں یا اپنے نفس کو واجب الاتباع مانیں، یا مغربی اقدار کی پیروی کو واجب الاتباع مانیں، سب برابر ہیں۔ اور برابر بھی کہاں ہیں؟ اصلاً تو مغرب کا جو دیا ہوا ایجنڈا ہے استعماری قوتوں کا، جو اس ملک کو اسلام کے نام پر اس کے بننے کے باوجود اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا دیکھنا چاہتے، اور جن کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح اور ممالک کو سیکولر کہتے ہیں، وہ پاکستان بھی ایک سیکولر ملک بن کر رہے، مسلم اکثریت کا سیکولر ملک، اور سیکولر بھی وہ جو دراصل مسلم دشمن ہو، اسلام دشمن ہو، سب برابر اس کی نگاہ میں نہیں ہوں گے۔ تو ایسا ملک بنانے کا جو دباؤ ہے پاکستان پر، پاکستان کو لے کر چلنے والا جو مؤثر اقلیتی طبقہ ہے، جو انفلوئنشل مائنورٹی ہے، اس کے سامنے ڈھیر ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اساتذہ، مرد ہوں یا خواتین، ان کا رول سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، نصاب کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پڑھانے کے لیے کچھ بھی کہا جائے، موضوع کوئی بھی ہو، جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہی ہوتی ہے، جو مقرر، مدرس، مربی سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ بقول ایک بہت بڑے مفسر اسلام کے کہ اگر استاد موحد ہو، توحید پرست ہو، تو حساب اور فزکس پڑھاتے ہوئے بھی وہ اپنے طالب علموں کو موحد بنائے گا، خدا پرست بنائے گا۔ لیکن اگر استاد دہریہ ہو یا اس کے خیالات میں گمراہی ہو، شک و شبہ کا وہ مریض ہو، تو اپنے طالب علموں کو بھی ایسا ہی بنا دے گا، چاہے وہ اسلامیات ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو۔ تو میرا تو آج زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے، جس کا میں بیان کرتا ہوں، کہ اپنے بچوں کو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے دوسروں کی اولاد جو آپ کی تدریس میں شامل ہیں، ان سب کو جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے، اسلام کا فلسفہ حیات و کائنات ہے، جو نظریہ انسان و جہان ہے، وہ دل نشین کر دیجیے۔ دوسرا کام یہ کیجیے کہ پاکستان بننے کے محرکات وہ اچھی طرح سے انہیں ازبر کرا دیجیے۔ نصاب میں کچھ بھی لکھا ہو، آپ ازبر کرا دیجیے، یاد کرائیے۔ 14 اگست آئے تو اپنے خاندان کے بچوں کو جمع کر کے انہیں واقعات سنائیے۔ ریاست تو اس سے فارغ ہو گئی ہے، وہ جھنڈے لگانے کے علاوہ، کچھ ایوارڈ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے تمام قومی دنوں پر، خاص طور سے 14 اگست پر، کچھ ایسے ٹیلی ڈرامے آتے تھے کہ جو ماضی کو تازہ بھی کرتے تھے، ماضی کی جھلک دکھاتے تھے، پاکستان کی اہمیت بتاتے تھے، اس کی نظریاتی شناخت کو کم از کم ان چند دنوں میں، 14 اگست کو اور ان چند دنوں میں قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک ہی چینل تھا تو پوری قوم دیکھتی تھی، اور ایسے ڈرامے ہوتے تھے کہ گلیوں میں سناٹا ہوا کرتا تھا اس کے نشر ہونے کے وقت۔ تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پاکستان خدا نخواستہ اس درخت کی طرح نہ ہو جائے کہ جو پلاسٹک سے بنا ہو، مصنوعی اجزاء سے بنا ہو، دیکھنے میں خوبصورت، دیکھنے میں رنگدار، پھلدار، لیکن نہ اس کے رنگ میں کوئی خوبی ہو، نہ پھل میں کوئی مزہ ہو، نہ پھولوں میں کوئی خوشبو ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان کو ایسا ہی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساری ریاستوں کے برعکس پاکستان کو ایک نامیاتی ریاست نہیں بلکہ ایک اسٹیٹک، پتھر کی طرح ٹھوس ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
نہ جس کا ارتقا ہو، نہ جس کا کوئی ورلڈ ویو ہو۔ اس کا مقابلہ ہمہ جہت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تدریس کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں اور معاشرتی میدان میں، ہر میدان میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو غیر معمولی مسائل کے باوجود، بہت سارے آڈس کے باوجود بنایا، بہت سارے آڈس کے باوجود قائم رکھا ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے، اور جو اسلامیان پاکستان ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے، کہ انشاءاللہ پاکستان کو کبھی اس کی اساس سے جدا نہیں ہونے دیں گے، یعنی ایک سر کٹا پاکستان نہیں بنے گا۔ سر اس کا دین ہے، اسلام ہے، مسلم ملت ہے، اس کا سر سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ سر نگو بھی نہیں ہوگا، سر فراز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔